کامیابی جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں. مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے میٹرک کا رزلٹ یاد آتا ہے. میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں, کوئی غیر اخلاقی. دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے, جو کہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے. تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے, اور نقل بھی نہیں کرنی تھی. یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا, وہی نقل پھرے ورے نہیں چلانے. گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے. امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو, پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے, شرارتوں میں, مستیوں میں. اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا. تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے. یہ ہو کیا رہا ہے, کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں. تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی, اے گریڈ تو نہیں لیکن بی. میں بہت خوش تھا اس دن. حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے, یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے یا اگلے سال دوبارہ دے دیتے. گھر والوں سے تھوڑی سی صلواتیں سننے کو ملتی نا, کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا, وہ اسی طرح چلتا رہتا. اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ, پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ, تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی. جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا وہ کام بار بار کرو, اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا. اصول یاد رکھو. دوسری شادی کر لی, مصیبت میں آ گئے, صلواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو, مزید گالیاں پڑ رہی ہیں, مزید ڈپریشن میں جا رہے ہو, ٹینشن میں ایک اور کر لو, جیسی کی تیسی. لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے, یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو لوگ آپ کا کانفیڈینس چیک کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کتنا ڈھیٹ ہے. تو ایک دفعہ فیل ہو گئے, اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو, خود ٹینشن نہ لو, تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ. خیر ہمیں توقع نہیں تھی, بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی. تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی, حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا. او بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا, اگلے سال دے دینا, اگلے نہیں تو اگلے سال, ایک سال ضائع ہو جائے گا نا. اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے. آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں, آپ جم چلا رہے ہیں نا, تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے, صحت ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات ہی دنیا میں, دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو, صحت اچھی نہیں ہے, اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو صحت اچھی ہے نا, جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں جب گاؤں دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا, میں نے دیکھا 100 سال لوگوں کی عمریں ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, چکی ان کی پانی سے چلتی ہے, آرگینک گندم خود اگاتے ہیں, خود کھاتے ہیں. ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے, بیل سے ہل چلاتے ہیں. ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں.
ان کی عمریں بھی اچھی, ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے, اور ان کی اولادیں بھی زیادہ, ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں, ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں. آج تو باپوں کو یہ شکایت, بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے, مانتا نہیں ہے, ماں کو شکایت, وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں. تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا, ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. مثلاً یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا, سو جاتے, صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے, صحت اچھی ہوتی, خراب ہوتی, اچھی ہو جاتی. فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی, یہ غلط سوچ ہے. دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی. اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں. جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی, سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی, ہمیں بہت ملتی تھی. سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں, وہ دے رہا ہے, نکالو کھاؤ. ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے. یار اس کی آواز کنٹرول کریں, میرے کان گونج رہے ہیں قدیر بھائی. بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا, اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی. اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ, آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے. جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھی پکڑ کے کھایا کرتے. حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا, وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے, جو سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی. تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے, لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں, جب کہو کھلائیں گے وہ, اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی, ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے, ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے, یہ جو کھاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی, بہت کچھ ہوتا. خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آدمی, آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں, مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دیں. تو جی نام اعمال سیدھے آتے ہیں. میں بات کہاں سے, یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا, نہیں وہ تو ہے. ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے, حاصل کرنی چاہیے, اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی, میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے, صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں, نہیں تیل لینے. سمجھ رہے ہو نا, مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے, مسلط صرف آخرت کی فکر, بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا. میں آپ کو بتاؤں, میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ, بہت سو کو, تھوڑے نہیں, ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں. پورے صحیح سیدھے نہیں, پورے صحیح نہیں ہوتے وہ, پورے صحیح میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا, بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, بالکل ہی پاگل ہو گئے, دماغی توازن بالکل خراب. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں. امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ, اتنی پاگل ہو رہا. ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ, اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف, پیپر ہے, کل پیپر ہے, پرسوں پیپر ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک عجیب, پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے, جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں,
ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا.